السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اشہد ان لا حی علی الصلاۃ حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جس طرح تقویٰ کی جڑ نظر سے پوشیدہ رہتی ہے، اسی طرح ہر بدی کی جڑ بھی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، جڑیں تو سب پوشیدہ ہی رہا کرتی ہیں، یہ درخت اور تنے ہیں اور پھول پھل اور پتے ہیں اور ٹہنیاں ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ تقویٰ کی جڑ غیروں سے پوشیدہ رہتی ہے اور انسان اس جڑ سے آگاہ ہوتا ہے اور اسی پر اس کی بنا ہوتی ہے، اور بدیوں کی جڑ خود اپنے نفس سے پوشیدہ رہتی ہے اور غیر اس پر اطلاع پاتے رہتے ہیں۔ بس یہ ایک نمایاں فرق ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان اپنے اعمال کو مختلف بدیوں سے پاک بھی کر سکتا ہے اور مختلف خوبیوں سے زینت بھی بخش سکتا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے ایک خطبہ اس سے پہلے دیا تھا۔ مزید میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اکثر انسان خواہ وہ نیکی کے کسی مقام پر بھی ہوں، ضرور اپنی کچھ بد حالتوں سے ناواقف رہتے ہیں، اور سب سے بڑا فطور نیتوں کا فطور ہے۔ نیتیں ہی وہ جڑیں ہیں جن پر نیکی کے پھل بھی لگتے ہیں اور بدیوں کے پھل بھی لگتے ہیں، اور انسان اپنی نیتوں پر طرح طرح کے پردے ڈالتا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات خود اپنی نیتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں شیطان کے حملوں کا ذکر فرمایا، وہاں ہمیں متنبہ فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ دیکھو شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی نیتوں پر اس آیت کا بہترین اطلاق ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی نیتوں کو دیکھنے لگ جائے تو گویا بد نیتوں کو دیکھنے سے وہ شیطان کو دیکھنے لگ گیا، اور در حقیقت ہر انسان میں چھپے ہوئے شیاطین کا ذکر ہے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے شیطان سے غافل ہوتا ہے اور دوسروں کے شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات دوسرے کی نیتوں پر بھی حملے کی جسارت کرتا ہے، اس لیے وہ شیطان جو پوشیدہ ہے وہ اپنے نفسی کے شیطان ہے۔ دوسروں کے نفس کے شیطان تو نہ صرف یہ کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہتے، بلکہ انسان فرضی شیطان گھڑ کے بھی ان کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے غیروں کے معاملے میں بدظنی سے بچنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ وہاں انسانی فطرت کا رجحان یہ ہے کہ شیطان کہیں ہو یا نہ ہو، شیطان بنا کر کسی کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے۔ بس وہ شیطان تو بہرحال خطرناک نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی دے نہیں سکتا کیونکہ موجود ہی نہیں۔ بس قرآن کریم نے جہاں ان شیاطین کا ذکر کیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ دیکھو وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ رہے، اور وہ اور اس کے قبیلے، اس سے ملتی جلتی چیزیں، اس کے ہم نوا، اس کے ساتھ چلنے والے، اس کے مؤید،
یہ بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بس اگر آپ اپنے نفس میں ڈوب کر غور کریں تو بے اختیار دل سے یہ دعا اٹھے گی، اگر انسان کو نیکی سے ذرا بھی محبت ہو، کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ اے خدا کہ ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے نفس کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمیشہ غیروں کے شر سے بچنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور لکھتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے ہماری مدد کریں، دعا کریں، اللہ اس کے شر سے بچائے، شریکے کے شر سے بچائے، فلاں کے شر سے بچائے اور فلاں کے شر سے بچائے۔ لیکن جس شر سے بچنے کے لیے خدا نے سب سے زیادہ متنبع فرمایا ہے، اس کے شر سے بچنے کی طرف توجہ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مضمون کو آپ زندگی کے ہر شعبے پر اطلاق کر کے دیکھیں تو اس قدر وسعت ہے اس مضمون میں، اور اس تفصیل کے ساتھ انسانی نیتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ سفر شروع کرے اور یہ تلاش شروع کرے تو ساری زندگی کا سفر ہوگا اور پھر بھی مکمل طور پر طے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سفر اندرونی سفر ہے، بیرونی سفر نہیں، کیونکہ جہاں تک جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے غیروں کی شیطانیوں اور شرارتوں کا تعلق ہے، وہ تو آپ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ ہاں بعض حالتوں میں وہ مخفی بھی رہتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے الگ دعائیں سکھا رکھی ہیں۔ لیکن اکثر جس حصے سے غفلت برتی جاتی ہے وہ اپنا نفس ہے۔ اب اس میں آپ نیتوں کی مثالیں ایک ایک کر کے چنیں اور پھر اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس حد تک انسانی نیتوں کے فطور اس کی ساری زندگی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی بیاہ شادی کے تعلق میں کہ بیاہ شادی کے وقت بھی انسان ایسی نیتوں کی فطور لے کر چلتا ہے جس کا اثر میاں بیوی کی زندگی پر، دونوں خاندانوں کے تعلقات پر، آئندہ نسلوں پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔ انگلستان میں ہمیں اس کا بارہا تجربہ اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات باہر سے رشتوں کی تلاش والے آتے ہیں یا مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے انگلستان میں یا امریکہ میں یا کسی اور ترقی یافتہ ملک میں رشتہ ڈھونڈ دیں۔ جب میں انہیں اچھا رشتہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے بیٹے کو نیشنلٹی نہیں مل سکے گی، کیونکہ آپ نے جس لڑکی کا ذکر کیا ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی کی ہے، اگرچہ انگلستان رہتی ہے، یا فلاں نیشنلٹی کی ہے، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو رشتہ لے کر چلنے سے رشتہ کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے اور تلاش کرنے نکلے ہیں، مگر دل کی گہرائی میں نیت میں ایک فطور آ چکا ہے۔ اچھی لڑکی پیش نظر نہیں ہے، اچھے خاندان پیش نظر نہیں ہیں، نیک عادات پیش نظر نہیں ہیں، یہ خیال نہیں ہے کہ اچھی نسلیں پیدا ہوں، میاں بیوی کو گھروں کے سکون ملیں۔ خیال یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے لڑکے کو باہر کی دنیا میں نیشنلٹی مل جائے۔ اب ایسی شادیاں لازماً فتنوں پر منتج ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے رشتے جو ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ یہاں تک ان باتوں کا بد اثر ہے کہ انگلستان میں اگر کسی اچھی بچی کو پاکستان کے کسی اچھے لڑکے کا پیغام پہنچے تو گھبرا کر انکار کرتی ہے کہ اس کی نیت کہیں نیشنلٹی لینے کی نہ ہو۔ کئی دفعہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو وہ لڑکا بڑا نیک اور سعید فطرت ہے، اس کی نیت نیشنلٹی کی نہیں، لیکن اگر اسے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، یہاں کی جماعت کو بھی تقویت ملے گی، لیکن لڑکا فی ذات ہی اچھا نہ ہوتا تو میں تمہیں رشتے کے لیے نہ کہتا۔ لیکن طبیعتیں بہت گھبراتی ہیں کیونکہ ایک لمبا تلخ تجربہ اس بات کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے پاکستان سے خط آیا
کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی امریکہ میں رشتہ ڈھونڈ دیں۔ میں نے ان کو کہا کہ امریکہ میں تو نہیں، مگر بعض اور جگہ بڑے اچھے رشتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جواب آیا کہ جی میں نے تو رشتے تو بتا دیں گے، مگر نیشنلٹی کیسے ملے گی؟ میں نے کہا پھر نیشنلٹی آپ تلاش کریں، میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو نیشنلٹیاں ڈھونڈ کے دوں۔ میں تو تقویٰ کی بنا پر اچھے رشتے تجویز کر سکتا ہوں جو میرے نزدیک ایسے ہوں کہ دونوں خاندانوں کے لیے دین اور دنیا میں برکتوں کا موجب بنے۔ نیشنلٹیاں ڈھونڈنی ہیں تو آپ ڈھونڈیں۔ پھر اسی قسم کے بعض خطوط ملتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہو جو کمانے والی ہو، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر چاہیے، اور ایسی لیڈی ڈاکٹر جو ساتھ مل کے کمائی کرے۔ بعض استانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ان غریبوں کی جن کی ساری عمر ایک مصیبت اور مشقت کی زندگی میں صرف ہو رہی ہوتی ہے، اپنے غریب بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بیچاریاں محنتیں کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ان کو طاقتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے گھر جا کر اپنی محنتوں کی کمائی ہمیں کھلائیں۔ ایسے بدنیت لوگ کبھی دنیا میں چین نہیں پا سکتے۔ ایسی جو شادیاں ہو چکی ہیں وہ اکثر گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ بعض بیچاری بیٹیوں کے مجھے خط آتے ہیں کہ ہم کمانے سے ہمیں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری کمائی کی خاطر شادی کی گئی ہے، اور اب جب ہم کماتی ہیں تو دل چاہتا ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی کچھ کھلائیں اور حصہ رسدی دونوں کو فائدہ پہنچائیں، مگر ہر وقت تانے ملتے ہیں ساس کی طرف سے یا خاوند کی طرف سے یا نندوں کی طرف سے کہ یہ تو کما کما کے اپنے گھر بھیج رہی ہے۔ اگر کمانے والی چیز چاہیے تھی تو کسی کمانے والے جانور سے شادی کر لیں، انسانوں کی زندگیاں کو برباد کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیتوں کے فطور ہیں جنہوں نے نہ صرف بعض خاندانوں کے لیے اس دنیا میں جہنم پیدا کی، بلکہ آگے نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے تعلقات جو اس طرح بگڑے رہیں، ان کے ہاں پاکیزہ نسلیں نہیں پیدا ہو سکتی۔ جن کے خاوند اور بیوی کے درمیان ہر روز کی بک بک جھک جھک رہے، لڑائیاں ہو رہی ہوں اور ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوں، جہاں ساسیں اور نندیں وغیرہ بھی اس لڑائی میں پتے جھونک رہی ہوں اس آگ میں، وہاں اولاد کس طرح امن کی زندگی کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ وہاں کی اولاد کس طرح شر سے بچ سکتی ہے؟ لازماً ان کی طبیعتوں پر بہت گہرے اثر مترتب ہوتے ہیں، اور خواہ وہ ایک طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے ہوں، دین کی طرف کے بہرحال نہیں رہتے، اور ایک نسل کی نسل کے لیے آئندہ جہنم کے سامان کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن تک یہ میری آواز پہنچے وہ مجھے آئندہ لکھنے کی بھی ضرورت نہ کریں کہ ہمیں فلاں نیت سے رشتہ ڈھونڈ دیں۔ جہاں چاہیں جائیں، سر اٹھا کر پھریں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جماعت کے نظام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی بدنیتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں پھریں، جہاں چاہیں جو چاہیں تلاش کریں، لیکن اگر جماعت سے فائدہ اٹھانا ہے تو جماعت تو تقویٰ کے نتیجے میں تقویٰ کی بنا پر آپ سے تعاون کرے گی، اور تقویٰ کی حد تک آپ سے تعاون کرے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ نیتوں کے فطور کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ روزمرہ کی انسانی زندگی پر جس طرح رشتوں کے متعلق میں نے بعض مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو چسپاں کر کے اس مضمون کو زیادہ کھولتا رہوں۔ ایک یا دو خطبات میں آئندہ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا۔ اب میں جلسے سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جلسہ سالانہ یو کے ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک سے بکثرت لوگ اس لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ وہ جلسہ ہے جس میں خلیفہ وقت شریک ہوتا ہے، اور اس پہلو سے اسے ایک مرکزیت مل گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ جلسہ یو کے کا جلسہ کہلاتا ہے، اور یو کے ہی کی جماعت زیادہ تر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، لیکن
امر واقعہ یہ ہے کہ اس کی دوسری حیثیت نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ عارضی طور پر بھی میں جب کسی جگہ جاتا ہوں، امریکہ ہو یا کینیڈا یا جرمنی یا کوئی اور ملک، تو وہاں اچانک جمعوں کی حاضری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، عام اجلاسوں کی حاضری بڑھ جاتی ہے، دور دور سے احمدی اپنی محبت اور جوش اور ولولے کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب جگہوں میں مجھے سب آنے والے صاف نیت دکھائی دیتے ہیں، ان میں کوئی فتور نظر نہیں آتا، کیونکہ جو شخص مصیبت اٹھا کر بہت سے خرچ کر کے بہت دور دور سے آتا ہے اور اسے کوئی دنیا کا فائدہ پیش نظر نہیں، اس کی نیت پر حملہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو دین و دنیا میں ہر لحاظ سے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور اپنی نیتوں کا فیض پاتے ہیں۔ لیکن UK کے جلسے کے متعلق میں اب یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کی روح سے کئی قسم کے لوگ یہاں آتے دیکھے ہیں، جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آپ کا منہ دیکھنے آئے ہیں یا جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بڑے جوش شوق سے آئے ہیں، لیکن جب بات کو مزید کریدا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل نیت کسی اور ملک میں ہجرت کی نیت ہوتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ہرگز کسی کو متہم نہیں کرتا۔ وہاں اتنے دردناک حالات ہیں کہ اگر سارے پاکستانی احمدی بھی اپنے دین کی حمیت کی خاطر روزمرہ کی زندگی میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور دین کے معاملے میں ہر روز طعن و تشنیع کا نشانہ بننے سے بچنے کی خاطر اگر ملک چھوڑ دیں تو ان پر کوئی حرف نہیں، کسی پہلو سے بھی ان کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نیتوں کو آپس میں ملا دینا یہ قول سدید کے خلاف ہے، اور اگر قول سدید نہ رہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجھے فکر لاحق ہوتی ہے وہ لوگ جو یہ نیت لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے اسائلم حاصل کرنا ہے کہیں، ان کو صاف صاف اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ خود اپنی نظر سے اپنی نیت کی جڑ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، اور اس دھوکے میں مجھے بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے اس لیے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جلد از جلد اس چہرے کی طرف پیٹ کر کے کسی اور ملک میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت ان کا آنا اپنی جگہ درست ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، بات سچی ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تنگ آ گئے تھے، ہمیں نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جہاں تک بس پیش چلے ہم اس ملک سے ہجرت کر کے، پاکستان سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں پناہ لیں جہاں مذہبی آزادی ہو، جہاں امن کے سانس لے سکیں، تو اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ اس جلسے میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک سچائی کی بات ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ان کا نقصان نہیں ہے، اس کے نتیجے میں میری ان سے محبت کم ہونے کی بجائے بڑھے گی۔ لیکن جب بات الٹ کر کے پیش کرتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کا منہ دیکھنے آئے، جلسے کی ترسے ہوئے آئے ہیں، اور دل میں ان کی نیت ان کو بتا رہی ہوتی ہے، خواہ اس آواز کو سنیں یا نہ سنیں، کہ نہیں دراصل تم کسی اور غرض سے آئے ہو، تو اپنا ثواب بھی گوا دیتے ہیں۔ ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کے نتیجے میں بھی ثواب یا اس کی بجائے سزا بعض دفعہ مترتب ہو جاتی ہے۔ اصل تقویٰ ہے جو نیکی کی جڑ ہے، اور تقویٰ کی بات کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے صاف گو رہے، اپنے اندر کی روشنی سے اپنی نیتوں کی آخری کناروں تک نظر رکھتا ہو، اپنی نیتوں کی جڑوں کو پہچانتا ہو۔ یہی تقویٰ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ سچ بولے گا، صاف بات کرے گا، تو اس سے تعلق بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا۔ اس کے برعکس
بہت سے ایسے احمدی وہاں سے تشریف لاتے ہیں جن کی نیت خالص جلسے میں شرکت کی ہے، یا ایک مدت سے وہ خلیفہ وقت کو دیکھے ہوئے ایک مدت سے خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا ہوتا، اور یہ تڑپ لے کر آتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نظر ڈال لیں۔ ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کی چہرے کی آن بان ہی مختلف ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے پیغام مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اتنا متاثر ہوتا ہے ایسے انسانوں سے کہ دل کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ایسی کئی عورتیں ہر جلسے پر آتی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر کا بھی سفر نہیں کیا ہوتا، نہ ان کو شوق ہوتا ہے۔ ساری عمر کراچی نہیں دیکھا، لاہور نہیں دیکھا، اور بڑے بڑے بعض شہر ہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا، بلکہ مصیبت سمجھتی ہیں اپنے گاؤں کو چھوڑنے کو۔ لیکن پیسے جوڑ جوڑ کے دور دراز کے علاقوں سے وہ ایک سال نہیں، بعض دفعہ کئی سال تک پیسے جوڑتی ہیں کہ کسی طرح ہم جلسے پر چلے جائیں اور خود بالمشافہ اپنے امام کو دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں۔ اور جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی اب کیا خیال ہے، کہ جی بس اب واپسی، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ ایک ایسی خاتون آئیں جن کے چہرے سے نور برستا تھا، ان سچائی کا نور تھا، غریب سادہ طبیعت کی خاتون، اور دیکھ کر یوں جیسا پھول کھل جاتا ہے اس طرح ان کی فطرت کھل اٹھی، اور چہرے بشرے سے وہ خوشی ظاہر ہو رہی جو امیدیں پوری ہونے پر پیدا ہوتی ہے۔ ایسی خوشی پھوٹتی تھی، اور مجھ سے انہوں نے کچھ دیر باتیں کی۔ میں نے کہا کیا کس طرح تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح حالات اچھے ہیں، گزارا چلتا ہے، لیکن سفر کے لیے پیسے جوڑنے پڑے ہیں، اور سارا سال میں اس طرح بچت کرتی رہی، اور خدا کے فضل سے مجھے پھر توفیق ملی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بیگم صاحبہ کو بھی ایک نظر دیکھ لوں۔ حالانکہ دل کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ ملاقاتیں نہیں کروانی، سوائے اس کے کہ بے تکلف گھر والے یا بہت بے تکلف دوست ہو جن سے طبیعت پر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن ان کے لیے میرے دل میں اتنا احترام تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں خود ان کو ساتھ لے کر اوپر گیا، اوپر جا کے ان کا تعارف کروایا۔ تو تقویٰ اپنے الگ رنگ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو دلوں کو مغلوب کر لیتی ہے، اس میں خدا کی سچائی بول رہی ہوتی ہے۔ بس تقویٰ وہی ہے جو انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے، اور یہ اس کا آغاز نیتوں سے ہوتا ہے۔ نیت صاف ہوگی تو جو پودا بھی اس سے نکلے گا صحت مند نکلے گا، جتنا وہ نشو و نما پائے گا اتنا خدا کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی شاخیں زمین کی طرف بدنیت سے نہیں جھکا کرتی بلکہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جب الہی پھلوں سے لد جاتی ہیں تب زمین کے فائدے کے لیے اس کی طرف جھکتی ہیں۔ جو بدنیتوں کے پودے ہیں ان کی شاخیں بھی بعض دفعہ زمین پر جھکتی ہیں، مگر پھل دینے کے لیے نہیں، زمین کا رس چوسنے کے لیے، اور وہ بار بار جھکتی ہیں اور بار بار نئی جڑیں پیدا کرتی ہیں۔ بس نیتوں کا معاملہ ایک بہت ہی گہرا معاملہ ہے۔ اس زندگی سے ہی اس کا تعلق نہیں، آئندہ زندگی سے بھی تعلق ہے۔ آج کی نسلوں کی زندگی ہی سے نہیں، آئندہ پیدا ہونے والی کثیر تعداد میں نسلوں کے ساتھ آپ کے تقویٰ کا تعلق ہے، آپ کی نیتوں کا تعلق ہے۔ بس اس کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، یعنی اپنی نیتوں کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کی اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ قول سدید کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، اور قول سدید جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کے حالات سے واقف ہو کر وہی بات کرے جو واقعتاً دل میں ہے، اس سے زائد بات نہ کرے، اور سچی بات کرے، خواہ اس کا نقصان پہنچتا ہو، بل دے کر اور فریب کے ساتھ بات نہ کرے۔ ایسی عورتیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں
جو بڑی غربت میں اس طرح جلسے کے شوق میں آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا دونوں سنوار دے گا، ان کی نسلوں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ایسے مرد بھی دیکھے جو غریب محنت کش ہیں، جن کے متعلق خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ضرور کہیں باہر نکلنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس ہماری نیت پوری ہو گئی، ہمیں کہاں توفیق ملنی تھی یہاں آنے کی، حسرتیں پال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ انتظام فرما دیا، اور ہم خدا کے فضل کے ساتھ اب دیکھ چکے، اب واپس جائیں گے اپنے اپنے کاموں پر۔ بے اختیار دل ان کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے، نظر ان پر دعا بن کے نچھاور ہوتی ہے، اور حیرت سے آدمی دیکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کیسے متقی اور پاک باز لوگ پیدا کر دیے ہیں، جن کی دنیا میں اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے برعکس بعض اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کی عورتیں ہیں جو کپڑوں کی گٹھریاں اٹھا کر لے کے آتی ہیں، اور نام جلسے کا اور نیت کپڑے بیچنے کی۔ انگلستان کی عورتوں کی مہمان ٹھہرتی ہیں بیچاریوں کی، جو بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی آؤبھگت کرتی ہیں۔ جلسے کے چند ایام میں ٹھہرنا تو ہر ایک کا حق ہے، اور یہاں کی جماعت اس کو سعادت سمجھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہایت ہی انکسار اور ایثار کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے، اور بشاشت کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں، جب کچھ جلسے پر آنے والے مہمان آ کر اپنی گٹھریاں کھولتے ہیں تو ان سے بے شمار پاکستانی کپڑے نکلتے ہیں جو بیچنے کی نیت کے ساتھ آئی ہوتی ہیں۔ مجھے جب کچھ عرصہ پہلے علم ہوا کہ ہمارے لجنہ کے جو مختلف فنکشنز ہیں، مختلف لجنہ کی تقریبات ہیں، ان میں بھی کپڑوں کی دکانیں لگنے لگ گئیں، مجھے اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، پاکستان سے فلاں خواتین نے یہ کپڑے بھیجے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے بکوا دو، اور ان کے ساتھ منہ ملاحظے ہیں ہماری بعض خواتین کے، چنانچہ وہ بیچاریاں دکانیں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر جب مزید اس بات کو کریدا تو پتہ لگا کہ جلسہ سنانے پر بھی یہ قصہ چل رہا تھا، اور کئی سال سے یہ ہو رہا ہے، اور بہت سی خواتین جو پاکستان سے آتی ہیں جلسہ سننے کی بجائے میری تقریر کے دوران بھی کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے سننے والوں کا بھی جلسہ خراب کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین ہیں جو اس وقت نکال کے رش کم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ سودے کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر مزید اس بات کی چھان بین کی تو پتہ لگا کہ بے انتہا منافع بازی ہوتی ہے، اتنی کہ ہوش اڑانے والی۔ اب یہاں کی خواتین پر بڑا ظلم ہے، لجنہ UK پر، لجنہ کی ممبرات پر انفرادی طور پر بھی بے حد ظلم ہے کہ وہ بیچاریاں تو دین خدا کی خاطر قربانیاں کریں، اور اپنے بھی کام کریں، بچوں کے بھی کام کریں، کھانے پکائیں، برتن دھوئیں، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس خاطر آپ کی مہمان نوازیاں کریں کہ آپ خدا کے مہمان ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے کہ خدا کے مہمان نہیں تھے، یہ تو اپنے پیٹ کے مہمان ہیں اور گٹھریاں اٹھائے پھرنے والی تاجرات ہیں۔ اور بعض جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں سے ہے، بہت امیر گھروں سے، جن کو ہرگز اس قسم کی مصیبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ جس سے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، اور اسی وجہ سے میں اب ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں لجنہ اما اللہ انگلستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک خاتون ہیں جو دل کی مریضہ ہیں، ان کے میاں مریض ہیں، ان کے پاکستان کے کسی خاندان سے تعلقات تھے، ان تعلقات کی خاطر ان کی اولاد کو بھی وہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ چونکہ میں نے منع کر دیا لجنہ کو کہ نہ جلسے پر کوئی کپڑا بکے گا، نہ تمہاری تقریبات پر کوئی کپڑا بکے گا، جو چاہے آپ پر دباؤ ڈالے، آپ نے ہرگز نہیں ماننی، اور صاف کہہ دیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو آپ ان کو خط لکھیں، جن سے تلخ تجربے ہو چکے ہیں ان سب کو خطوط کے ذریعے پہلے متنبع کریں
کہ خدا کے لیے اس دفعہ کپڑے لے کر نہ آنا کیونکہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اس کے باوجود آئے، وہی لوگ لائے جو پہلے بھی لاتے تھے، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں اس گھر کے متعلق جس ذریعے سے بھی ہو سکا اشتہار دے دیا کہ آئندہ کپڑے خریدنے ہوں تو اس گھر پہ تشریف لائیں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری کمزور عورت، دل کی مریضہ اور کئی قسم کے امراض میں مبتلا، ایک نہایت خطرناک آپریشن سے اعزازی طور پر شفا پانے والی مگر کمزوری باقی ہے. ان کے دروازے کھٹکنے شروع ہوئے، کنڈی کھٹکتی تھی، اٹھ کے پوچھتی تھی کیا بات ہے جی؟ کہ جی آپ کے ہاں فلاں خاتون ٹھہری ہوئی ہیں، اس نے کپڑے بہت اچھے لے کے آئی ہیں، وہ کپڑے خریدنے آئی ہیں. اب اس بیچاری مخلص عورت کو اپنی تجارت کا نوکر بنا دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے سارے UK کی لجنہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جگہ بھی جہاں بھی دین کی خاطر جلسے ہوتے ہیں، کہ ان جلسوں پر اگر کوئی اس قسم کے تجارتی مال لا کر دین کے نام پر سفر کرے اور دنیا کمانے کی نیت ہو جو اس طرح کھل کر ظاہر ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہرگز کوئی تعاون نہیں کرنا. کوئی احمدی عورت ایسی عورتوں سے کپڑے نہ خریدے. تجارت ہر ایک کا حق ہے، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ تم بہت امیر ہو، خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز آؤ. ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے، مگر جہاں دین کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، دین کے نام پر بعض لوگوں کے شرافت کا استحصال کیا جائے گا، وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کوششوں کو رد کر دیں اور نامراد کر دیں. اس لیے تمام وہ جماعتیں جہاں میں جاتا ہوں، جہاں جلسے ہوتے ہیں، وہاں اگر اس قسم کے تاجر پہنچے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی ان کوششوں کو ناکام کر دیں. ان کو کہہ دیں کہ ہم نے ہرگز تم سے تعاون نہیں کرنا، اور یہی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تاکہ اگلی دفعہ اگر وہ آئیں تو صاف نیت سے آئیں، اس کا ثواب تو حاصل کریں. پھر ایک لمبے عرصے تک انگلستان کی جماعت پر بوجھ بن جانا، جبکہ نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں، نہ کوئی لین دین کے پرانے خاندانی تعلقات ہوں، یہ بھی ظلم کی بات ہے. وہاں سے آتے ہیں جس نیت کے ساتھ، وہ نیت پوری ہوئی، اپنے گھروں کو جائیں، اور اگر سیر و تفریح کرنی ہے تو پھر اپنے خرچ پر ٹھہریں، اگر توفیق نہیں ہے تو واپس چلے جائیں. رشتہ داریاں ہیں تو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسے جیسے ملاحظے ہوا کرتے ہیں، فریقین آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان میں جماعت کو کسی قسم کے دخل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شوق سے اپنے کام آئے، اپنے ذاتی اغراض کی خاطر اپنے کسی بے تکلف رشتہ دار کے گھر ٹھہر جائے، لیکن نظر رکھے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کہ حیا کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہ کر رہا ہو. یہ وہ چیز ہے جو میرے موضوع گفتگو سے مستثنیٰ ہے. لیکن جماعتی تعلقات ہوں، کوئی خاندانی رشتے نہ ہوں، وہاں آ کر کسی حیادار کے گھر ٹھہر جانا، جس کو یہ بھی شرم آتی ہو کہتے ہوئے کہ میاں اتنی دیر ہو گئی ہے، اب آپ واپسی کا سامان کریں، جو شرم کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ فونوں کے بل ہی بہت بڑھ گئے ہیں، خدا کے واسطے کم سے کم اگر فون کرنا ہے تو باہر جا کے کریں. وہ حیادار لوگ جو خدمت دین کی خاطر اتنی قربانی کرتے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت اور ایک اور بوجھ بن جاتا ہے. بس ان کو چاہیے کہ جو آنے والے ہیں ان کو حیا چاہیے، لیکن جو ٹھہرنے والے ہیں وہ کم سے کم اس بات تک مجاز ہیں، اور میں ان کو بلکہ ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ بات میری طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ اگر آپ نے تجارتیں کرنی ہیں تو ہمارا گھر آپ کے لیے بند ہے، اپنا سامان اٹھائیں، ہوٹلوں میں جائیں، آپ کو کون روکتا ہے تجارتوں سے؟ مگر تجارتوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں. تجارتی خرچ ڈال کر فرضی قیمتیں تو بڑھا لیتے ہیں کہ کپڑا پاکستان سے آئے تو اتنا اس پر کرایہ لگے گا، اتنا آنے والے کا کرایہ ہوگا، اتنا اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، جن میں سے کچھ بھی نہیں لگا ہوا. آنے والے بعض دفعہ جلسے کے دوسرے مہمانوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، ایک گٹفی اس کو پکڑا دی، ایک گٹفی اس کو پکڑا دی، اور رستے ایسے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. میں کینیڈا گیا
تو وہاں جلسے کے بعد امریکہ یعنی کینیڈا سے جلسے کے بعد میں تو فارغ ہو گیا، لیکن میری بیگم نے چونکہ دل کا علاج کروانا تھا، یہ امریکہ چلی گئیں، اور امریکہ میں قیام کے دوران ان کو ایک ہومیوپیتھی کی سخت ضرورت پڑی، جو میں نے سمجھا کہ ایلوپیتھک علاج کے بس کی بات نہیں، یہ دوا ضرور ملنی چاہیے۔ تو ایک عزیز کو میں نے ان کو بتایا کہ میری کچھ دوائیں وہاں پڑی ہوئی ہیں کینیڈا میں، وہاں سے منگوا لیں۔ ایک عزیز آنے والے تھے، ان کے سپرد انہوں نے کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ کپڑے بھیجنے والے کیسے کیسے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس بیچارے کی کار میں ایک گٹھی کپڑوں کی ڈال دی گئی، اور دوا پہنچ نہیں رہی تھی، دیر ہو رہی تھی۔ میں نے فون کر کے پتہ کیا کہ ہو کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی نے کپڑے بھیجے تھے، وہ اس بیچارے کی کار میں ڈال دیے، اور کسٹم والے اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ اس بیچارے نے لاعلمی کا اظہار کیا، میرے پاس کوئی تجارتی چیز نہیں۔ اس نے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن واقعتاً وہ جھوٹ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تجارتی چیز نہیں، یہ اتنے کپڑے کیا لے کے جا رہے ہو؟ ایک ہی طرز کے خاص قسم کے کپڑے، نئے سلے ہوئے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے کسی نے سپرد کیے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ اس کو قید میں رکھا، تھوڑی دیر، چند گھنٹے، اور باتوں کی تحقیق ہوئی، شک پڑ گیا۔ ہومیوپیتھی کی دواؤں کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے آزمایا کہ اس میں کوئی ڈرگ تو شامل نہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک اثر باقی رہا یا نہیں، مگر ہم یہاں پریشان کہ وہ دوا پہنچ نہیں رہی۔ آخر ساری رات سفر کر کے بمشکل دوسرے دن وہ پہنچا، پھر وہ نیند سے مغلوب ہو گیا، پھر رات کو جا کر کہیں وہ دوا ملی۔ اب ایک شخص کی نیت کہیں سے چلی تھی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیتیں کس طرح اپنے بد اثرات پھیلاتی رہتی ہیں۔ وہ نیت تھی کہ براہ راست امریکہ نہیں جا سکتا، تو کینیڈا جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ذریعے ہم تجارتی کپڑے بھیج دیں، اور اس نیت نے آگے یہ فطور پیدا کر دیا کہ کسی اور نیت سے ایک نوجوان چلا ہے بیچارہ اخلاص کے ساتھ، اس خاطر کہ کوئی مریض ہے، اس کو جلد دوا پہنچے، اس کے سارے سفر برباد کر دیا گیا، اور یہ اس بدنیتی کا پھل تھا۔ جہاں تک تجارتوں کا تعلق ہے، میں تو خود کہتا ہوں احمدیوں کو تجارتیں کریں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جن کے خاوند اچھے بھلے کھاتے پیتے اور امیر ہوں، وہ اپنی بیویوں کو اگر تجارتوں میں ڈالیں گے تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ان کی مرضی ہے، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایسی بیویوں کو جن کو تجارتوں کی چھٹیاں دے دی گئی ہوں، ان کو اور بھی بہت سی ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی، اولاد کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی، کچھ نقصانات فوری نظر آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد نظر آتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتے لیکن اگلی نسلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں تو ایک پاک نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حق ہے، تجارتیں دونوں نے کرنی ہے تو بے شک کریں، لیکن جن کو خدا نے کھلی توفیق دی ہو، ان کو اپنی بیویوں کو اس بات پر شہ نہیں دینی چاہیے، یا ان کی اس عادت سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، یا بعض اوقات اگر روکنا ضروری ہو تو روک دینا چاہیے کہ وہ بے وجہ زائد روپے کی حرص میں ایسے کام کرتی پھریں، گھر کا امن برباد۔ لیکن یہ تو ایک نفلی مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کو اس میں ملوث نہ کریں۔ اس قسم کی نفلی کام، یعنی آپ کے نفل ہیں، خدا کے ہاں تو نفل نہیں ہے، لیکن آپ نے نفلی روپیہ کمانا ہے، حرص پوری نہیں ہو رہی، نہ ہو بشک، لیکن پھر تجارت کے اصولوں پر کام کریں۔ باقاعدہ کپڑا ایکسپورٹ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، دکانوں تک سامان پہنچائیں، ان سے آرڈرز لیں۔ ان دکانوں سے کوئی احمدی خریدتا ہے، شوق سے خریدے، لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے کہ جماعت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی حرصیں پوری کرتے پھریں۔ اس لیے جماعت کو میں متنبہ کرتا ہوں اس قسم کی عادتوں کو روکنے میں مدد کریں، اور محبت اور پیار اور ادب سے بے شک کہیں، لیکن سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔
ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسی حرکتیں نہ کرو، تجارت کرنی ہے تو تاجروں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے اسٹوروں کے پاس جاؤ، ان سے سودے کرو، گورنمنٹ کے بل دو، اور اس کے بعد جو منافع ہے خیر و برکت سے کماؤ، اس میں سے پھر تمہیں چندوں کی بھی توفیق ملے گی۔ لیکن ایسے کمانے والوں کو تو میں نے چندوں کی توفیق بھی نہیں دیکھی کبھی۔ بہرحال مجھے تو جماعت یو کے کی اس بزرگ خاتون کی کہانی سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ دل بے چین ہے اس وقت سے۔ کتنا ظلم ہے، ایک بزرگ خاتون جو اس قدر محبت اور احساس سے خدمت کرتی ہیں اور کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے جہاں تک ممکن ہو وہ آرام سے رہیں، کوئی بوجھ نہ پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ بار بار دروازے کھٹک رہے ہیں، وہ پوچھتی ہیں اٹھ کے کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا پیغام آیا ہے، کہ جی آپ کے یہاں ایک کپڑے بیچنے والی خاتون رہتی ہے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ آپ آئندہ سے تجارتیں کرنی ہوں تو تجارت کے اصولوں پر کریں، اور اس طرح ملا جلا کر اپنے خاندان کی بدنامیوں کا موجب نہ بنیں، اور اپنے اولاد کے لیے گندے بیج نہ بوئیں، کیونکہ اس سے آئندہ بہت نقصان اٹھائیں گے آپ لوگ۔ آپ کو دل کا سکون نہیں مل سکے گا، ابھی بھی کم ہوتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اور یہ سکون بھاگے گا۔ اس قسم کی دولتیں کبھی بھی دل کا سکون نہیں بخشا کرتی۔ دل کا سکون تقویٰ سے ملتا ہے۔ اپنی نیتوں کو پاک صاف کریں، کبھی صاف نیت لے کر جلسے میں آنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے فضل نازل فرماتا ہے۔ اس نیت سے آئیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، نیک نیتیں لے کر آئیں، نیک اثر پیچھے چھوڑ کر جائیں، اور نیک دعائیں لیں جو ساری عمر آپ کی زندگی کا خزانہ بنی رہیں گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سے ان قباحتوں سے احتراز کیا جائے گا، اور جماعت نے چونکہ میری بات اب سن لی ہے اس لیے اس بات پر نگران ہو جائے گی۔ ان سے ویسے تعلقات جتنا چاہیں رکھیں، جو ادب کرنا ہے ان لوگوں کا کریں، لیکن ان کاموں میں اب ان سے تعاون نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی مضر ہے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جہاں تک دوسرے معاملات میں نیتوں کے فطور اور ان کے بد اثرات کا تعلق ہے، ان کے متعلق کیونکہ مضمون بدلنا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کی بجائے آئندہ خطبے یا آئندہ کسی خطبے میں اس کا ذکر کروں گا۔ میرا خیال یہی ہے کہ جس طرح آج ایک موضوع کو لیا ہے، اس کے بعد حصوں پر چسپاں کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح نیت کا فطور معاشرے کو گندہ کر دیتا ہے اور مصیبتیں دنیا پر ڈال دیتا ہے، اسی طرح ہر زندگی کے شعبے کا گہری نیتوں سے تعلق ہے۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ جڑ جو تقویٰ پر مبنی ہوتی ہے، وہ بھی نیت سے اٹھتی ہے، اور ایک وہ شجر خبیثہ جس کی جڑ برائی میں پیوستہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ اکھڑی پھرتی ہے اور اڑتی پھرتی ہے اور کئی قسم کے نئے نئے پودے اس کی جگہ آ لگتے ہیں اور وہ بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن اس مضمون کو اس پہلو سے دیکھنا ضروری ہے کہ جڑ بہرحال فساد کے اندر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں گندے پودے گندے پھل لے کر آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخر پر میں یہ ایک اصولی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا استغفار سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے مضمون پر بہت ہی عظیم الشان مضامین بیان فرمائے ہیں، اور بہت ہی گہری نظر سے استغفار کے ہر پہلو کا تجزیہ فرمایا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مٹی سے ڈھانپنا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دیا۔ خدا تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور انسان مغفرت طلب کرتا ہے۔ استغفار کا معنی ہے کوشش کرنا کہ میں ڈھانپا جاؤں، ننگا وجود ہو اس کو کپڑے سے ڈھانپنا، یہ استغفار ہے۔ جڑ ننگی ہو رہی ہو تو اس کو مٹی سے ڈھانپنا، یہ استغفار ہے۔ جس مضمون سے میں نے آج کے خطبے کا آغاز کیا تھا اس پر واپس آتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ استغفار ہے جو جڑوں کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن ایک استغفار ہے جو جڑوں کو چھپانے والا ہے۔
जो जड़ों को छुपाने वाला इस्तिग़फ़ार, मैं दो लफ्ज़ ढांपना और छुपाना अमदन इस्तेमाल किए हैं। छुपाने से मुराद है बद जड़ें हैं, गंदी जड़ें हैं और आप उनको छुपाते हैं। ये इस्तिग़फ़ार के मनफी माने हैं। और एक है इस्तिग़फ़ार ढांपने वाला। जो शख्स मुत्तकी हो वो बसा औक़ात अपनी नेक नीयतों को ढांपता है और दुनिया की नज़र से बचने की कोशिश करता है। हैं तो ये दोनों किस्म के इस्तिग़फ़ार, लेकिन इनके नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस वो लोग जो अपनी बदियों को और बदनीयतों को छुपाते हैं वो आदतन अपने आप से भी छुपाने लग जाते हैं। उनको मैं समझाने की खातिर ये मिसाल उनके सामने रखता हूँ कि बाज़ दफ़ा अगर जड़ों की बीमारियाँ हों तो सारे दरख्त की जड़ें तो यकदम नंगी नहीं की जाती, मगर अच्छा समझदार ज़मींदार खोद कर पहले एक एक जड़ नंगी करता है, उसका इलाज करता है, उसके बाद उसको ढांपता है। यानी छुपाने की बजाय खुद खोदता है और अपने दरख्त की जड़ों के हालात से आगाही हासिल करता है, उनकी बीमारियों को पहचानता है और फिर गंदी मिट्टी को उससे हटा देता है और फिर पाक मिट्टी से उस जड़ को ढांप देता है। फिर वो दूसरी जड़ की बारी आती है, फिर तीसरी जड़ की बारी आती है। वो लोग जो बागों के माहिर हैं वो जानते हैं कि इस अमल के नतीजे में बसा औक़ात नहायत ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला पौधा भी सेहतमंद हो जाता है। तो एक दफ़ा नंगा करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हकीकी इस्तिग़फ़ार नसीब होगा। और जड़ों का इलाज, नीयतों की जड़ों का इलाज ख़ुसूसियत से तौबा से होता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार, पहले तौबा है फिर इस्तिग़फ़ार है। तौबा के बगैर इस्तिग़फ़ार की कोई हकीकत नहीं। तो जिस मज़मून को तौबा कहा जाता है उसका नक्शा ये है कि आप अपनी जड़ों को बारी बारी एक एक करके नंगा करें, लोगों के सामने नहीं बल्कि अपने सामने। आपके अंदर जो रोशनी पैदा होगी अपने हालात के मुतल्लिक़, वही रोशनी है जो बाद में नूर बन जाया करती है। और ये रोशनी ज़रूरी है, उसके बगैर नूर नहीं बन सकता। हम जिस चीज़ से हम एक उसी जिन्स की चीज़ बनती है, खा उनके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। नूर के लिए एक नूर की ज़रूरत है और वो पहला नूर है अंदर की रोशनी जो सच्चाई के साथ आपको अपने हालात से आगाह करे। हर सफ़र इख्तियार करने से पहले, हर हरकत से पहले, हर कदम उठाने से पहले आदत डालें कि अपनी नीयत का जायज़ा ले लें, उसको अच्छी तरह खंगाल कर देखें, मालूम कर लें कि असल क्या है। उसके बाद आप ना अपने नफ्स को धोखा दे सकते हैं, ना किसी और को धोखा देने के लिए रुझान पैदा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे में नेक सच्चाई से पहले से ज़्यादा वाबस्तगी हो जाती है। जो शख्स अपने दिल के छुपे हुए हालात को अपने ऊपर खोलता है और आंखों में आंखें डालकर अपनी बदियों को देख लेता है, उसके अंदर तक़वा का सफ़र शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो खुदा ताला के फजल के साथ उसके दिल की रोशनी को इलाही नूर में तब्दील फरमा देती है। बस इस तरह अपनी नीयतों को टटोलना शुरू करें और जहाँ बदी देखें वहाँ ठहर कर उसके इलाज के मुतल्लिक़ गौर करें, तौबा से काम लें। और तौबा अकेली काफ़ी नहीं हुआ करती जब तक कि दोबारा उस जड़ को ढांपा ना जाए। और इस दफ़ा का जो ढांपना है उसका नाम इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला से मदद मांगें, उनसे कहें, अल्लाह ताला से कहें कि मेरी जड़ तो नंगी हो गई, इसके हाल से मैं खूब मुत्तले हो गया, अब दोबारा मैं इसे ढांपता हूँ, लेकिन इसे ज़िंदगी बख्शना और सेहत बख्शना अब तेरा काम है, इसलिए तू अपने फजल की मिट्टी से इसे ढांप ताकि ये सेहतमंद नशो नुमा पा सके। इस तरह अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
اپنے حالات، اپنی نیتوں کی اصل اور کنہ سے واقف ہونے کی کوشش شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزانہ آپ ایک نیا سفر کریں گے، روزانہ اپنے نفس کا ایک نیا مشاہدہ آپ کو نصیب ہوگا، اور یہ ایک لامتناہی سفر ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، انبیاء کو چھوڑ کر انبیاء کے استغفار کا مضمون بالکل الگ ہے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ ایک ایسا اچھوتا مضمون ہے کہ جس کو تقویٰ کی روشنی کے بغیر کوئی شخص بیان کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکتا۔ انبیاء کا حال چھوڑ کر کوئی نیک میری نظر میں ایسا نہیں جو یہ سفر مکمل کر سکے، کیونکہ جتنا وہ کھوج لگائے گا، جتنا اپنے اندر ڈوبے گا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا گند دکھائی دے گا جسے صاف کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ جڑیں ضرور بیماریوں میں مبتلا نظر آئیں گی جن کی صفائی ضروری ہے، اور دوبارہ پھر استغفار سے ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر